أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو الحمدللہ آؤ کتاب پڑھے میں برزخ کے سفر نامے سے متعلق پیش ہو رہی ہے اور گفتگو پیج نمبر 102 تک پہنچ چکی تھی. آئیے وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وادی برہوت کی سفر کی جانب گفتگو ہو رہی تھی کہ وادی برہوت کی جانب کردار اور وہ دوسرے ملک ان کو زنجیریں پہنا دیتے ہیں اور لے کے چل دیتے ہیں. یہ ابھی تک چلنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن کردار اس کو بار بار کہتا ہے کہ اب جلدی سے روانہ ہو جائیں. اب یہاں آج کی ہیڈنگ ہے سفر کا آغاز. کردار کی اس تجویز پر ہم لوگوں نے بہت ہی سخت اور مشکل اور ناقابل برداشت گرمی میں سفر کا آغاز کیا. راستہ بہت خاردار تھا. ہم کانٹوں سے بچنے کے لیے آہستہ چل رہے تھے. اسی دوران ہم ایک پہاڑی کے پاس پہنچے جس کی چڑھائی کافی زیادہ محسوس ہو رہی تھی جبکہ ڈھلوان کم تھی. میرے پاؤں سے بندھی ان بھاری زنجیروں کی وجہ سے مجھے اس پہاڑی پر چڑھنا انتہائی دشوار نظر آ رہا تھا لیکن اس سفر کو جاری رکھنا بھی مجبوری تھی. یہ ایسا راستہ تھا جسے ہر حالت میں طے کرنا تھا. اس پہاڑی کے دامن میں کئی ہزار سانپ بچھو اور دیگر خطرناک جانور ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے. یہ بھیانک منظر دیکھ کر میں نے ٹھہر کر کردار سے کہا سفر طولانی ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں, ہمیں واپس جا کر اس پہاڑ کا چکر کاٹ کر گزر جائیں گے. کردار نے بڑے اطمینان و سکون سے مجھے دیکھا اور کہا ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, ہم سفر کو اسی راستے سے جاری رکھنے پر مجبور ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا ذرا اپنے پیچھے نظر دوڑاؤ. میں نے مڑ کر جو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ جو خطرناک منظر میرے سامنے تھا وہی ہمارے پیچھے بھی تھا. کردار نے کہا بس بہتر یہی ہے کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھیں اور خطرناک جانور ابھی تک ہم پر حملہ آور نہیں ہو رہے ہیں. لگ رہا تھا اسی جگہ ہمارے منتظر تھے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دنیا میں خود گناہ کے پیچھے جاتا تھا. ہم آہستہ آہستہ ان جانوروں کے نزدیک ہو رہے تھے اور خود گناہ گار چیتے کی طرح گھات لگائے اپنے شکار کی طاق میں تھے. جانوروں کا حملہ. جیسے ہی ہم اس جگہ پر پہنچے ان جانوروں نے بڑی تیزی سے مجھ پر حملہ کر دیا. بچھو اپنی خطرناک شکل اور لامبی زہریلی زہر آلود دم کے ساتھ مجھ سے لپٹ کر مجھے ڈسنے لگے. سانپوں نے اپنے تیز اور زہر سے بھرے ہوئے دانتوں کے ساتھ میرے جسم کو چھلنی کرنا شروع کر دیا. چھوٹے بڑے اژدہاں بڑی پھرتی اور تیزی سے پھن پھیلا کر مجھے ڈس رہے تھے. یہ اتنے بھیانک اور خطرناک تھے کہ اگر دنیا میں کسی انسان یا حیوان کو ڈس لیں تو اسی وقت ان کا پورا بدن پھول کر دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, عبرت والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب یہ وہ منظر تھا جس کی کیفیت بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ ان بلاؤں نے میرے ضعیف اور کمزور بدن کے ساتھ کیا کیا اور مجھ پر کیا گزری. اب ذرا تصور کریں ایک پابند سلاسل انسان جو کسی بھی طرح یہ اپنا بچاؤ نہ کر سکتا اور سفر کی تھکن سے
چور اور جس نے اس سے پہلے اتنے عذاب سہے ہوں اسے ایسے خطرناک جانوروں کے درمیان ڈال دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، جبکہ نہ تو اس پر بے ہوشی طاری ہوتی اور نہ ہی موت آتی۔ سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کی وجہ سے میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی اور میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں آزار و قطار رو رہا تھا۔ میرے رونے کی جگہ پھاڑ دینے والی آہیں پتھروں کو بھی رلا کر پنگھلا سکتی تھی، مگر صدہا افسوس مجھ جیسے بدبخت انسان کے لیے کسی بھی طرف سے کسی طرح رحم یا ہمدردی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہمارے پاس صرف آہیں ہی آہیں تھی، لیکن وہ بھی کہاں پہنچی۔ آخر کار پہاڑ جیسی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کر کے ہم ان خطرناک جانوروں کی وادی کو عبور کیا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اس وقت سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنک اور زہر کی وجہ سے میرے بدن کا ایک ایک حصہ درد اور بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے چوٹی پر پہنچ کر خود کو زمین پر گرا دیا تاکہ میری تکلیف میں کوئی کمی نہ آئے اور کچھ آرام محسوس ہو۔ ناقابل برداشت پیاس۔ پہاڑ کی چوٹی پر چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد میری حالت معمول پر آ گئی۔ میرے بدن کے درد و تکلیف میں کمی آ چکی تھی۔ میں قدرے سکون محسوس کر رہا تھا، البتہ ان خطرناک جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا، یہ دنیا کوئی مادی دنیا نہیں ہے، پھر مجھے پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ میری زبان اور ہونٹ اس قدر کیوں خشک ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا، دنیا میں جس طرح پانی یا شربت پینے سے ایک طرح کی لذت کا احساس ہوتا ہے اور کسی کو پیاس لگنے پر پانی نہ ملنا بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی انسانوں کو پیاس اور بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، قرآن مجید کی آیات کے مطابق نیک اعمال بجا لانے والے لوگوں کو اس دنیا میں کھانے پینے کو جنت کی نعمتیں عطا ہوں گی، اور تیری طرح جو لوگ دنیا میں ہمیشہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی، زنا و بے حیائی، ظلم و جور، حرام خوری، شکم پرستی اور بندگان خدا پر ظلم کے ارتکاب میں مصروف رہیں، انہیں اس دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے غلاظت اور ابلتے خون سے تیار شدہ حمیم نامی مشروب پینے کو ملے گا۔ میں نے کہا، اے بے رحم کردار، اس گرم اور کانٹوں سے بھرے بیابان میں میری پیاس کا بھی کوئی حل سوچو اور مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ۔ اس نے کہا، مت گھبراؤ، اس پہاڑی کے نیچے نگاہ دوڑاؤ۔ میں نے ادھر دیکھا تو وہاں صاف و شفاف پانی کا بہت بڑا چشمہ موجود تھا۔ میں نے کردار سے کہا، بس اب میں مزید پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی میں تیزی سے پہاڑی سے اترنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس چشمے کے قریب پہنچ رہا تھا، میری پیاس بھی اسی قدر شدت سے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب کردار نے دیکھا کہ میں نے پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کر دیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کے کناروں پر تھوڑا سبزہ بھی تھا اور کچھ پھل بھی لگے ہوئے تھے جنہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے خوشی کے مارے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر ان میں پانی بھرا اور فوراً پی گیا۔ جیسے ہی وہ پانی میرے اندر گیا، میں نے سانپ کی طرح بل کھانے شروع کر دیے۔ تیزاب کی مانند اس کی انتہائی کڑوے اور نمکین پانی نے میری آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کردار نے منظر دیکھ کر ہمدردی اور شفقت سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پھلوں سے تھوڑا سا کھا لو تاکہ تیری پیاس و تکلیف میں کمی آ جائے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مجبوراً ان میں سے ایک پھل کاٹ کر فوراً منہ میں ڈال لیا۔ منہ ڈال کر معلوم ہوا کہ وہ پھل اور بھی زیادہ کڑوے اور بد ذائقہ ہے۔ میں نے، کردار تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میں ایک بار پھر تیری باتوں میں آ گیا۔ میں نے سمجھا کہ تو ہمدردی میں مجھے یہ پھل کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، اے بدبخت اور احمق آدمی، کیا تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے آتا کہ پھل اس چشمے کے پانی سے آگے ہیں؟ تم کتنے نادان اور بے وقوف ہو۔ جب تم نے اس چشمے کا پانی پی کر دیکھ لیا تو پھر تمہارے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ پھل بھی اسی پانی کے آگے ہیں، لہذا انہیں کھانے سے پرہیز کرتے؟ کردار کی بات درست تھی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں
باتوں سے مجھے بیداری کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میں دنیا میں ہر چیز کا ظاہری پہلو دیکھا کرتا تھا اور کبھی اس کی اصل و حقیقت کے بارے میں غور نہیں کرتا تھا۔ جس طرح میں دنیا کی ہر ظاہری پہلو پر دوڑ کر دھوکے کھاتا تھا، اسی طرح مجھے یہاں بھی دھوکہ کھانے کو مل رہا ہے، اور وہ چیز میرے لیے دیکھنے میں خود خوشنما ہوتی ہے جیسے صاف و شفاف پانی، لیکن جب اندر میرے اتر گیا وہی کڑوا تیزاب اور بل کھا میری آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ثابت ہوا۔ یقیناً یہ عذاب کی باتیں ہم اپنی آخرت کے بارے میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہماری آخرت کن حالات پر تمام ہونے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی کا خاتمہ ہو، اس سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ جو آخرت کی فکر کی صلاح دیتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ چھوڑو خدا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس لیے کہ دنیا بہت مختصر ہے اور آخرت بس آخرت ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پر مشتمل ہے۔ لہذا اس مختصر سی زندگی کے بدلے بہترین آخرت کی قیمتی زندگی کو نہ کھونا، بلکہ اس مختصر دنیا کے بدلے آخرت کو حاصل کر لینا، تاکہ آخرت میں سکون و اطمینان، عزت و سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مگر پھر وہی بات کہیں گے، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بخل سے کام نہ لیجئے بلکہ کرم سے کام لیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی بہشت کا راستہ اور دوسروں کو بھی جنت کا راستہ مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔